ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ راز اچھا تھا۔ میں پھر سے آپ تمام باشندگان شکارپور دیاری کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظام کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جلسے کو کامیاب بنانے میں بہت مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کامیاب فرمائے اور اسی طرح پرسکون ماحول بنائے رکھیں، کیونکہ ابھی حضرت مولانا اصغر علی زیدی صاحب کا بھی بیان آپ لوگوں کو سننا ہے، اسی طرح حضرت مولانا دانش اکرم چترویدی صاحب کا یہ بیان باقی ہے۔ ان علماء کرام جو ہمارے مہمان خانے میں تشریف فرما ہے، کچھ اسٹیج پر بھی جلوہ افروز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے طرف لے چلتا ہوں جن کا بہت شدت سے آپ کو انتظار تھا، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب ہیں، جس سے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں شعر کے ساتھ کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جن کا شدت سے رہا ہے انتظار وہ آ ہی گیا۔ حضرت کی آمد سے اے اہل چمن، حضرت کی آمد سے اے اہل چمن، اب تو اس جلسے میں رنگ بہار آ ہی گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. جو شخص کے طیبہ کی راہوں میں مر گیا، یہ جان لو کہ اس کا مقدر سنور گیا. جو سنت رسول پر کرتا رہا عمل، پل بھر میں پل صراط پہ ہنس کے گزر گیا. آج زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے،
عبادت پہ ناز ہے، عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، دولت پہ ناز ہے، جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر مجھ کو رسول پاک کی، مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے، الفت پہ ناز ہے۔ سڑک پہ بڑی تعداد تھی، میں تو گھبرا گیا تھا کہ جلسہ اٹھ کر کے سڑک پر آ گیا، لیکن جب وہاں سے پنڈال کو دیکھ رہا ہوں تو پتہ چلا تو وہ تو کچھ نہیں تھا، وہ اوپر کا جھاگ تھا، موتی تو یہاں پڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لوگ بہت جم کر کے بیٹھے ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، قبولیت کی گھڑی میں بیٹھے ہیں، اپنے مہمان کی آبرو بچانے کے لیے بیٹھے۔ اللہ آپ کو سربلند فرمائے اور آخرت کی سربلندی عطا فرمائے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سیدھے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے حصے کا جو پیغام ہے جلدی سے میں اسے ختم کرتا ہوں، دوسرے مہمان کے لیے آپ کو فارغ کرتا ہوں۔ آپ لوگ مہمان کو سنیں گے، اس کی میزبانی کا حق ادا کر کے جائیں گے، ان کی میزبانی کا حق ادا کر کے جائیں گے تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کی ترقی 3 راستے سے ہوگی، وہ 3 راستے کیا ہیں؟ مسلمان کی ترقی 3 راستے سے، دین کی بھی دنیا کی بھی، دونوں ترقی 3 راستے سے۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ پہلا اور دوسرا اور تیسرا، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ مسلمانوں کی تباہی 3 راستے سے، وہ 3 راستے کیا ہیں؟ مسلمان برباد ہوئے ہیں 3 راستے سے، وہ 3 راستے ہیں کیا جن پر چل کر مسلمان برباد ہوئے؟ پہلا اور دوسرا اور تیسرا۔ آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، علم کیسے ہوگا؟ اخلاق کیسے ملے گا؟ علم کیسے ملے گا؟ اخلاق کیسے ملے گا؟ 4 راستے سے ملے گا، وہ 4 راستے کیا ہیں؟ آپ لوگ تھوڑے تیار ہیں، تھوڑے تیار نہیں؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، تھوڑے تیار نہیں ہے، تھوڑے تیار ہیں، دونوں ہاتھ اٹھایا۔ آپ لوگوں کا دماغوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں یا قبرستان پہنچ گئے، یہاں ہیں یا سسرال پہنچ گئے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی تباہی 3 راستے سے ہوئی ہے، 3 راستے پر چل کر مسلمان برباد ہوئے۔ پہلا راستہ علم نہیں ہے، جہالت ہی جہالت ہے، اندھیرے میں کچھ بھی نظر آ نہیں رہا ہے، راستہ نظر آ نہیں رہا، منزل کہاں سے ملے گی؟ جہالت کی وجہ سے مسلمان برباد ہوئے۔ دوسرا راستہ بد اخلاقی، اخلاق نہیں ہے، انسان تو ہے نہیں، کہاں سے مسلمان بنیں گے؟ مسلمان بننے سے پہلے انسان بننا پڑے گا۔ جب اخلاق ہی نہیں ہے تو انسان نہیں، جانور ہے، اس کو کہاں سے ترقی ہوگی؟ تیسرا راستہ، مسلمان تباہ ہوئے، تیسرے راستے پر بے عملی ہے، عمل نہیں ہے، محنت نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ذلیل و ذلت اور خواری، غلامی کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ 3 راستے پر ترقی ہے، وہ ترقی کا راستہ بتا رہا ہوں، بڑی امید کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ خود چلیں گے اور اپنی اولاد کو چلائیں گے، سر پہ کفن باندھ کر کے اپنی اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ 3 راستے، پہلا راستہ علم کا راستہ ہے، اسی راستے سے آپ کو ترقی ہوگی۔ دوسرا راستہ عمل کا راستہ ہے، اس راستے سے آپ کو ترقی ہوگی۔ تیسرا راستہ اخلاق کا ہے، اسی راستے سے آپ کو ترقی ہوگی۔ علم اور اخلاق کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ آخری سوال تھا، 4 راستوں سے حاصل ہوتے، علم اور اخلاق 4 راستے سے۔ بڑوں کی صحبت میں آپ بیٹھ جائیے، آپ کو علم بھی ملے گا، اخلاق بھی ملے گا۔ دوسرے کو بھائی سمجھیے، آپ کو اخلاق آ جائے گا، آپ اچھے انسان بھی ہوں گے، اچھے مسلمان بھی ہوں گے۔ تیسرا راستہ، دوسرے کی نصیحت کو قبول کیجئے، اللہ آپ کو اچھا انسان بھی بنا دے گا، اچھا مسلمان بھی بنا دے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، جب تکیہ پر سر آ جائے تو سوچئے گا کہ میں نے کیا کمایا اور کیا گنوایا۔ جوانی اللہ نے دی، زندگی اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، علم اللہ نے دیا، وہ پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگانی اور جوانی کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے، یاد رہیے انشاءاللہ۔ کرو دل سے محنت، پڑھو شوق سے، کرو دل سے محنت، پڑھو شوق سے، کتابوں پہ مرنا تمہیں چاہیے
چاہیے، نشا سے سنیما سے تھیٹر سے بھی بہت دور رہنا تمہیں چاہیے، نہ لڑنا جھگڑنا سنو اے عزیز، سلیقے سے رہنا تمہیں چاہیے، عبادت میں یارو خدا کے لیے، 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 سر اپنا جھکانا تمہیں چاہیے، عبادت میں یارو خدا کے لیے۔ پہلا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ یہ راز میں بتا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نماز مسلمان کیوں نہیں پڑھتا ہے، یہ راز میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ بہت خوبصورت پیغام 2-3 منٹ میں نکال رہا ہوں۔ قرآن کا دعویٰ ہے نماز پڑھنے والا گناہ نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں گے سماج میں نماز پڑھنے والے سے بھی گناہ ہو رہا ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے نماز سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نمازی سے گناہ ہو رہا ہے۔ قرآن صحیح ہے یا تجربہ غلط ہے؟ یا تجربہ غلط ہے، قرآن صحیح ہے کیا؟ یہ راز میں آپ کو 2 لائن میں بتا رہا ہوں۔ نماز جو پڑھتا ہے اس سے گناہ کم ہوتا ہے، جو نماز مکمل نہیں پڑھتا اس سے گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز دل سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے، دل سے نہیں پڑھتا۔ نماز کا جسم ملا ہے، روح نہیں ملی ہے۔ روح کے بغیر آدمی زندہ نہیں۔ جب نماز کی روح ذکر ہے وہ حاصل نہیں تو نماز کہاں سے زندہ ہے؟ جب ایسی نماز ہے جو مردہ ہے اس سے گناہ چھوٹ نہیں سکتا۔ دوسری بات دھیان میں رکھیے گا، اذان کی صدا لگی ہے مسجد سے، آدمی سن رہا ہے، مسجد نہیں آ رہا، گھر میں نماز پڑھ رہا، اذان کی صدا لگی، آدمی گھر میں نماز پڑھ لیا، نماز ہوئی؟ حدیث کہتی نماز نہیں ہوئی، ادا تو ہوئی، قبول نہیں ہوئی۔ اذان کی صدا سنی ہے، مسجد میں نہیں آیا، اذان کی صدا کو وصول نہیں کیا، نماز ہوتی ہے؟ حدیث کہتی ہے نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ ظہر کے وقت میں ظہر کو پڑھ رہا ہے، عصر کے وقت میں عصر کو پڑھ رہا ہے، لیکن زیادہ تر عصر کی نماز کو مغرب میں پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز کو عشاء میں پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ عصر کی نماز کو عصر میں پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کو عشاء میں پڑھنا ہے، اگر عصر کی نماز کو آپ عشاء میں پڑھیں گے گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ادا بھی نہیں پڑھی، قضا بھی نہیں پڑھی، قضا کی نیت بھی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، حدیث کہتی ہے یہ مسلمان نہیں ہے، ایمان چلا گیا۔ ادا بھی نہیں پڑھی، قضا بھی نہیں پڑھی، نیت بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہے، ادا بھی نہیں پڑھی، قضا بھی نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہے، ایمان چلا گیا۔ 2 بالا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن نماز پڑھتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو خدا کا دیدار نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والے کو خدا کا دیدار ہوگا۔ ایک راز کی بات سنیے، دھیان سے سنا رہا سنیے گا۔ موبائل آپ دیکھتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، اور خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، آپ جھٹکے پر جھٹکا لے رہے ہیں، یہ راز کا ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل پر ہوتا ہے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی۔ اور جب آدمی خطبہ سننے کے لیے مسجد آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے تو اس کو دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ راز کی بات سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خدا اگر مجھ سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو تو میں کہوں گا جنت میں مجھ کو جنت کی نعمت نہیں چاہیے، جنت کا مکان نہیں چاہیے، چھوٹی سی جگہ دے دیجئے تاکہ اس جگہ عرش کے سائے میں آپ کے لیے سجدہ کرتا رہوں۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شیخ عبد الواحد مجلس میں تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز ہوگی کہ نہیں، مرید نے کہا نماز نہیں ہوگی، تو افسوس سے کہنے لگے جس جنت میں نماز نہ ہو اس جنت میں جانے کا مزہ کیسا ہوگا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے مجھے پیار کر لیا، میرے رخسار کو بوسہ دے دیا۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آخری مثال لا رہا ہوں، آخری مثال، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ خدا کے قدموں میں نے سر رکھ دیا ہے، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے جنت میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے جنت میں نماز ہوگی، انشاءاللہ جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہاں جنازہ آپ کا پڑھ ہی کر کے جائیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نما، گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بو سو ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بہت دل سے آپ نے سنا، نمونہ نکل گیا۔ ایک خوبصورت پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے ایک چیز نہیں چھوڑنی ہے، اگر وہ باقی ہے دنیا باقی ہے، وہ ختم دنیا ختم، وہ ہے ایمان۔ ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں۔ باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ نے دھمکی دی، اگر اسلام نہیں چھوڑو گے، اس کلمے کو نہیں چھوڑو گے، گھر سے باہر نکال دیں گے۔ تو کہا کہ آپ گھر سے باہر نکال سکتے ہو، آپ کو یہ حق ہے، میں گھر سے باہر نکل کر کے بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن اس کلمے کو چھوڑ نہیں سکتا، اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ قوم نے کہا کہ اگر اسلام نہیں چھوڑو گے آگ میں ڈال دیں گے۔ جوان نے کہا کہ ایک آگ کیا، ایک جان کیا، سینکڑوں جان ملے گی وہ قربان کر دوں گا، لیکن اسلام کو ہاتھ سے چھوڑوں گا نہیں۔ بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے کہا اے جوان تم اسلام چھوڑو میں تمہیں کرسی دوں گا، تم اسلام چھوڑو میں تمہیں گدی پر بٹھاؤں گا، تم اسلام چھوڑو میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا، تم اسلام چھوڑو میں تمہیں وزیر بنا دوں گا۔ کہا کہ ایسی دولت کو لات تو مار سکتا ہوں لیکن اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے آخری دھمکی دی، جب لالچ سے کام نہیں چلا تو کہا کہ اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا، اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا ملک چھوڑ سکتا ہوں، اسلام چھوڑ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ہاتھ جوڑ لیا کہ بیٹا میرے اوپر رحم کرو۔ چچا ابو طالب ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر کے بیٹا میرے اوپر بوڑھا ہو چکا ہوں، میری طاقت سے زیادہ میرے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ تو کہا کہ چچا جان آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیجئے، آپ کہہ لیجئے، جو کچھ کہنا ہے کہیے، اس کے بعد سنیے میں کیا کہتا ہوں۔ چچا جان اگر ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر اگر چاند رکھ دیا جائے، پھر بھی میں اس کلمے کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کلمے کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دوں گا یا اپنی جان اس کے خاطر دے دوں گا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بہن کھڑی ہے، سامنے بھائی ہے، کہ اسلام چھوڑ دو، کہ اسلام نہیں چھوڑ سکتی، مار مار کر کے لہو لہان کر دیا۔ بہن سینہ تان کر کے کھڑی ہو گئی، اے عمر تو ایک جان لے گا، اسی جان کا تو مالک ہے، لیکن ایمان تو اللہ کا ہے، یہ تو چھین نہیں سکتا۔ میں مرتے مرتے مسلمان ہوں، جیتے جیتے مسلمان رہوں گی۔ تیسری اور آخری مثال لا رہا ہوں۔ امیہ سینہ پر چڑھ گیا بلال کے، کہا کہ ایمان چھوڑ دو، ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ کہا کہ تم میری جان کے مالک ہو، جان لے سکتے ہو، لیکن ایمان کے مالک نہیں ہو، یہ تو اندر گھس گیا ہے، اس کو نکالنے میں میری جان تو جا سکتی ہے، تم اس کو نکال نہیں سکتے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیسائی آیا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی چھوٹے ہیں، ہمارے نبی بڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کیا،
اور تمہارے نبی نے مردہ کو زندہ نہیں کیا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا، تم نے کہا کہ مردہ کو زندہ کیا، ہمارے نبی نے اس سے بڑا کام کیا۔ تمہارے نبی نے مردہ کو زندہ کیا، مردہ کہتے ہیں روح نکل گئی، زندہ کہتے ہیں روح آ گئی، مردہ کہتے ہیں روح نکل گئی، زندہ کہتے ہیں روح آ گئی۔ مردہ کو زندہ کیا، جو روح چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ اتنا ہی کام کیا تمہارے نبی حضرت عیسیٰ نے، اور ہمارے نبی نے جو کام کیا وہ تمہارے نبی سے نہیں ہو سکا۔ جس میں روح نہیں اس سے کلمہ پڑھوا دیا، پتھر سے کلمہ پڑھوا دیا۔ آخری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ کون آدمی ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ وہ کون سے جانور ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ وہ کون سی قبر ہے جو قبر والے کو لے کر کے گھومتی رہی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک ہی بار طلوع ہوا، اس سے پہلے کبھی طلوع نہیں ہوا نہ کبھی طلوع ہوگا؟ وہ کون سا فرشتہ ہے، پیغمبر ہے، جو فرشتہ بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں ہے؟ وہ کون سا کلمہ ہے جو سب سے افضل ہے؟ ان سوالوں کا جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دیا۔ تم نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب دیا آدم اور حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ کون جانور ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ کون سی قبر تھی جو قبر والے کو لے کر کے گھوم رہی تھی؟ یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جو پیٹ میں لے کر کے گھوم رہی تھی۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک ہی بار طلوع ہوا، اس کے بعد کبھی طلوع نہیں ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں لاٹھی ماری تھی راستہ بنا تھا، وہاں سورج طلوع ہوا تھا، اس کے بعد پانی دونوں میں مل گیا، راستہ ختم ہو گیا، وہاں سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ سوال پوچھا ہے وہ کون سا پیغمبر ہے؟ انسان بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر ہے۔ کہا کوا ہے۔ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ دفن کرنا ہے یا جلانا ہے۔ کوے نے آ کر کے بتایا، پیر سے کھود کر کے مردہ کوا کو دفن کیا اور تعلیم کر دی کہ تمہیں اپنے بھائی کو جلانا نہیں ہے، دفن کرنا ہے۔ یہی وہ پیغمبر تھا جو انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ اب آخری سوال آیا ہے کہ بتائیے وہ کون سا کلمہ ہے قرآن کا جو سب سے افضل ہے؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ اسی آخری مطالعے پر میں اپنے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد سبحان اللہ، اس کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ خدا کے سوا ہمارا کوئی معبود بھی نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے۔ اس خدا کو راضی کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی؟ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے یہ کہنے لگا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے یہ کہنے لگا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔